نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی امت کو اپنی بارگاہ کے اندر حاضری دینے کے لیے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو بندہ میرے دربار کے اوپر آ کر میری تربت کی زیارت کر لے، جو بندہ میری بارگاہ کے اندر آ کر میری قبر پاک کی زیارت کر لے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے کعبۃ اللہ کا حج کر دیا، جس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا، ارکان حج مکمل کر لیے، حج کا فریضہ جس نے مکمل کر لیا اور میری بارگاہ کے اندر زیارت میری کرنے کے لیے نہ آیا، میری بارگاہ کے اندر حاضری دینے کے لیے نہ آیا، یا رسول اللہ ایسے بندے نے کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا فقد جفانی، اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب تک بندہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضری نہ دے، حضور سرکار کے دل دولت کی زیارت کیے بغیر اگر کعبۃ اللہ سے ارکان حج مکمل کر کے گھر واپس آ جائے گا تو سرکار نے فرمایا اس کو حاجی نہ کہنا، فقد جفانی، یہ بندہ تو میرے ساتھ جفا کرنے والا ہے، میرے اوپر ظلم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ کے اندر جانے والا خوش نصیبہ جی جب امام الانبیاء سرکار کی ان سنہری جالیوں کا نظارہ کرے گا، آپ کے گنبد خضرا پاک کا نظارہ کرے گا، آپ کے شہر پاک کی پاکیزہ گلیوں کا نظارہ کرے گا، وہاں کی تر و تازہ ہواؤں کے اندر سانس لے گا، وہاں کی معطر اور مطہر اور معمبر ہواؤں کے اندر جب سانس لے گا، اس ہوا کے اندر، اس فضا کے اندر اللہ رب العالمین نے بیماریوں کی شفا رکھ دی، اس گرد و غبار کے اندر اللہ پاک نے بیماریوں کی شفا رکھ دی۔ جب وہ گرد و غبار کو سانس کے ذریعے اپنے اندر لے جائے گا، جب مدینہ پاک کی فضاؤں میں سانس لے کر ان فضا کو اپنے اندر لے جائے گا، اس کے اندر رب تعالیٰ نے اتنی برکت رکھ دی ہے کہ اس برکت سے رب تعالیٰ اس بندے کی روحانی اور اندر والی ساری بیماریاں ختم فرما کر رب تعالیٰ اس پہ مہربانی فرما کر اس کو روحانی شفا عطا فرما دے گا۔